ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر وعظ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وعظ کے لیے جانے سے پہلے باقاعدہ باضابطہ اپنی نیت کو درست کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے درخواست کرتے کہ اللہ نفس و شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور میری مدد فرما اور مجھے اخلاص نصیب فرما، اور اپنی بارگاہ میں ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما۔ بار بار اپنی نیت کو ٹٹولتے اور اپنی جیب سے خرچ کر کے جاتے، جو بھی ممکن ہو سکتا، دور دور جاتے اور وہ دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے۔ ان کا وقت پورا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کسی شخص نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ یا اللہ، میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شان کے مطابق کچھ لے کے آ سکوں۔ البتہ ایک چیز ہے جو آپ ہی کے فضل کا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں لوگوں کے سامنے وعظ کرنے کے لیے گیا، جب میں نے دین کی دعوت دی اور دین کی طرف بلایا، تب میں نے پوری کوشش کی کہ میں اخلاص کے ساتھ کہوں، آپ کو راضی کرنے کی نیت سے کہوں۔ ہر بار میں نے کوشش کی کہ میں جو بات کہوں لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ ہو اور اپنی یوں سب تعریف کے لیے نہ ہو، بلکہ خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے جب وعظ کیا 100% اخلاص کے ساتھ کیا، اس لیے کہ ہم دلوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ اب تو بات بن گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کے وعظ ہیں، وہ سارے گنوائے، فرمایا سب اخلاص سے کیے، اگلی بات فرمائی کہ ہمیں قبول نہیں۔ جاؤ۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں صفر پہ کھڑا تھا، تو میں نے ہاتھ جوڑ لی کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بھی وعظ ہمارے ہاں قبولیت نہیں حاصل کر پایا، لیکن پھر بھی ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں صرف ایک واقعے کی بنا پر۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات تم واز کر کے جب واپس لوٹے تو تاخیر ہو گئی تھی، گھر پہنچے تو تمہاری اہلیہ کا معمول تھا کہ جب تم واپس آتے تو تمہاری اہلیہ کھانے میں تمہارا انتظار کرتی، کتنی تاخیر کیوں نہ ہو جاتی۔ وہ یہ سوچ کر کہ بہت نیک ہیں، اللہ کے لیے جاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ بیچاری اپنی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہوتی کہ خدمت میں کمی نہ ہو جائے، وہ تمہاری خوب خدمت کرتی تھیں، تو جب تک تم نہیں پہنچتے تھے وہ خود بھی کھانا نہیں کھاتی تھیں اور تمہارے لیے منتظر رہتی تھیں، پہنچنے پہ کھانا گرم کر کے پیش کرتی تھیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ تمہیں خاصی تاخیر ہو گئی، جب تم گھر پہنچے تو وہ انتظار کرتے کرتے سو گئیں، تو تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی، تو تم نے ایک دفعہ تو سوچا کہ اٹھاؤں، پھر ساتھ ہی خیال کیا کہ تھکی ہوئی ہیں، چلے کوئی بات نہیں، جب یہ خود ہی اٹھیں گی تو پھر کھانا کھا لیں گے۔ تو تم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ رات بھر سوتی رہیں، صبح وہ اٹھیں تو تم نے انہیں مشقت اور تکلیف کی بنا پر کہ انہیں نہ ہو، انہیں نہیں اٹھایا اور اس رات فاقہ کیا اور ان کا خیال کیا۔ اس عمل کی برکت سے ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔